آج لوگ چمک دھمک سے متاثر ہو رہے ہیں، جدھر ہری ادھر چری، یعنی لوگوں کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ اچھے بھلے اس پیارے اعلیٰ ترین قوم میں پیدا ہوئے، لیکن چمک دوسرے طرف کی آنکھوں کو چندی آ گئی، پریشان ہو گئے اور ادھر گئے۔ تو یہاں پر سے جو اعلیٰ قوم ہے، اللہ کی معرفت، ویژن آف اللہ پر عمل کرنے والی ہے، قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس نبی نے بتا دیا کہ علی بصیرتن، دعوت بصیرت پر میں، انا ومن اتبعنی، اور میرا تابع دونوں عمل کریں گے، تو مہدی علیہ السلام نے بھی اس دعوت کو عام کام کر دیا، دنیا کے سامنے پھیلا دیا، اور وہ فاسٹ ٹریک پر ہمیں ڈال دیا، ہماری گاڑیوں کو ڈال دیا۔ اور انسان اگر اس فاسٹ ٹریک سے آ کر راستے کی رکاوٹوں کو اپنی مرضی سے گوارا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بدبختی کی بات ہے۔ لوگ خود رہتے ہیں کہ بھئی وہاں بھی تو قرآن سنایا جا رہا ہے، وہاں بھی تو احادیث سنائی جا رہی ہیں، وہاں بھی تو اللہ کی بات ہی بتائی جا رہی ہے۔ ایسے احمقوں کے لیے، ایسے کمقلوں کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، امام حاکم مستدرک کی ہے، حدیث نمبر 4712/310، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی تو وہی 4 رکعت، وہاں بھی تو وہی 4 رکعت، یہاں بھی تو وہی روزہ، وہاں بھی تو وہی روزہ، ان کے لیے یہ ہتھوڑا ہے۔ یہ سمجھو کہ جہاں پر معیار بدل جاتا ہے، انٹینشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حج پہاڑوں کی شکل میں، روزے پہاڑوں کی شکل میں، اعمال خیر پہاڑوں کی شکل میں رکھنے کے باوجود آدمی دخل النار کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ ایمان کے معاملے میں آدمی جب تک انتہا پسند نہیں ہوگا، آدمی جب تک ایکسٹریمسٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی، بوباس نہیں ملتی ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اگر کوئی آدمی رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو، رکن و مقام کعبۃ اللہ کا ایک کونا رکن کا ہوگا، ایک کونا مقام ابراہیم کا، رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو، کہاں ہے؟ کس جگہ؟ مرکز اسلام، اللہ کے پہلے گھر میں، کعبۃ اللہ شریف میں کھڑا ہو، کعبے کے اندر ہو، فصلی، اور کیا کر رہا ہو؟ نماز پڑھا، پھر اس کے بعد وہ ساما، اور اس حال میں کہ وہ روزے دار بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ثم لقی اللہ، اسی میں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حالت روزہ میں ہے، اور اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا۔ اچھی ہے نا موت؟ کتنی پیاری موت ہے، کتنی بڑی موت ہے۔ ارے اللہ کی کعبۃ اللہ شریف میں، رکن اور مقام کے درمیان میں، نماز کی حالت میں، حالت روزہ میں، لیکن اللہ کے نبی کا آخری جملہ سنو، اس کے بعد طے کرو کہ یہ مہدویت فاسٹ ٹریک کو چھوڑ دینے کے باوجود بھی لوگ حج کر لو، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، پھر اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور وہ اس حال میں محمد کی اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو، ذرا بھی عداوت رکھنے والا ہو، دخل النار، دوزخ میں چلا جائے گا۔ کعبے میں بھی ہے، رکن اور مقام کے درمیان بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں بھی ہے، اور اس کے بعد روزے کی بھی حالت میں ہے، لیکن دل میں سب سے بڑا وائرس، سب سے بڑی بیماری بغض اہل بیت ہے، تو پھر سمجھ لو دخل النار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ مستدرک وہ ہے، وہ کتاب ہے جو بخاری اور مسلم میں بچ جانے والی یا صحیح ترین احادیث کو اکٹھا کرے ہے، انہی کے شاگرد ہیں امام حاکم، اس کتاب میں آیا ہے، ریفرنس بھی دے دیا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ جب اگر کوئی آدمی رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو، کعبے کے اندر ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ بھی رکھا ہوا ہو، پھر اسی حالت میں مر بھی جائے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اہل بیت سے ذرا برابر بھی بغض، عناد، عداوت، کدورت رکھتا ہے، تو وہ دوزخی ہے، دوزخ میں چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہاں یہ اہم ترین بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اور اپنے مقدس گھرانے سے بغض رکھنے پر دوزخی فرمایا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ کے گھر میں سب ہی قابل احترام اور سب ہی قابل عظمت ہیں، لیکن ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر ایمان لانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض فرمایا، اور جس ذات کا انکار کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے بموجب کفر ہے، اور وہ ہستی امت کو ہلاکت سے بچانے والی ہے، اور وہ ہے مہدی کی ذات، مہدی کی ہستی۔ چنانچہ حافظ ابو نعیم مشکات المصابیح وغیرہ وغیرہ احادیث کی مستند ترین کتابوں میں جو حدیث آئی ہے اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کی ابتدا اور آغاز میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، والمہدی اور مہدی من اہل بیتی جو میری اہل بیت سے ہے، فی وسطھا میری امت کے وسط میں ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مہدی کا مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اب سوچئے کہ جس مہدی کی صداقت پر قرآن کی بے شمار آیات، احادیث متواتر المعنی ہے، بے شمار معجزات ہیں، 6 صدی گزر چکے ہیں، اس ہستی کی تصدیق سے غفلت برتنا، اگنورنس کو اختیار کرنا اور تصدیق کی طرف مائل نہ ہونا، نسلوں کو برباد کر لینا، گویا اہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے، اور بغض رکھنے والا دوزخی ہو جاتا